أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی حیاتی طیبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین اسلام میں عورت کا کردار کتنا اہم اور باعزت ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر، محبت اور دین سے وابستگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نیک خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کے والد کا نام زما اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت عمرو ہے۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو سے بیائی گئی تھی۔ یہ میاں بیوی دونوں ابتدائی اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے اور ان دونوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ لیکن جب حبشہ سے واپس آ کر یہ دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ آئے تو ان کے شوہر سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ ان کے ایک لڑکا بھی تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پہ اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں یقیناً عنقریب ہی مر جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پہ گرا ہے۔ صبح کو انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ نے چونک کر کہا کہ اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو میں اب بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اسی دن حضرت سکران رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے ہر وقت بہت زیادہ مغموم اور اداس رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا گھر آباد ہو جائے اور ایک وفادار خدمت گزار بیوی کی صحبت و رفاقت سے آپ کا غم مٹ جائے۔ آپ نے ان کے اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کرا دی اور نکاح ہو گیا اور یہ امہات المومنین کے زمرے میں داخل ہو گئی اور اپنی زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہیں اور انتہائی والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کے وفادار اور خدمت گزار رہیں۔ یہ بہت ہی فیاض اور سخی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے درموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا درہم کھجوروں کے تھیلے میں بیچے جاتے ہیں؟ یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینہ کے فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیا۔ حدیث کی مشہور کتابوں میں ان کی روایت کی ہوئی 5 حدیثیں مذکور ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن ان کے شاگردوں میں بہت ہی ممتاز ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں مختلف اور متضاد اقوال ہیں۔ امام ذہبی اور امام بخاری نے اس روایت کو صحیح بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی، لیکن واقعی نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ ان کی وفات کا سال 54 ہجری ہے اور صاحب اکمال نے بھی ان کا سن وفات شوال 54 ہجری ہی تحریر کیا ہے، مگر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں یہ لکھا ہے کہ ان کی وفات شوال 55 ہجری میں ہوئی۔ ان کی قربانیاں، صبر، محبت اور دین سے وابستگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نیک خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔